ایسی عورت کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ 10 کام کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسی عورت کا کوئی روزہ قبول نہیں ہوتا جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ 10 کام کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان کی تھی کہ جو عورت جوان ہو جائے جب تک سر پر دوپٹہ نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو بالوں کو نہیں ڈھانپتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی عورت مسجد میں جاتی ہے عطر اور خوشبو لگا کر جب تک وہ غسل نہیں کر لیتی اس کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا، اے مومنوں کی جماعت، تم میں سے کوئی مسجد میں جانا چاہتا ہے تو خوشبو نہ لگا کر جائے جب تک یہ غسل نہیں کر لیتی۔ یہ نماز، روزہ یا کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ 3 ایسے لوگ ہیں جن کا روزہ قبول نہیں ہوتا۔ غلام مالک کی اجازت کے بغیر دوڑ گیا، اگر وہ جا کر تہجد بھی پڑھے گا لیکن اس کی کوئی عبادت یا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ ایسی عورت جو اپنے خاوند کو ناراض کر کے رات گزارتی ہے اس کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا، اور ایسا انسان جو لوگوں کو نماز تو پڑھاتا ہے لیکن لوگ اس کی امامت پر خوش نہیں ہیں، پسند نہیں کرتے۔ شرط یہ ہے کہ شرعی سبب ہو، مزاج کی بات نہ ہو۔ ایسا بندہ اگر کسی سبب کی وجہ سے لوگ اسے پسند نہیں کرتے تو ایسے انسان کا روزہ بھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کا نہ روزہ قبول ہوتا ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے غلام کی، جب تک کہ اپنے مولا کے پاس نہ آ جائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔ نمبر 3، شرابی مرد کہ جب تک شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔ اس حدیث کے فائدے میں لکھتے ہیں، مرد عورت پر نگہبان ہے اور عورت اس کے ماتحت۔ خدا کے بعد عورت کے لیے شوہر ہی ہے۔ والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا ہے۔ اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیمی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے کہ عورت کے لیے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے، کیونکہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پا سکتی ہے۔ جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر خدا نے جسے رفیق حیات بنایا ہو، زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو، دنیا میں جس کے بغیر گزارا نہیں، اسے کیسے ناراض کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اگر کوئی شوہر ناراض ہو جائے تو اسے راضی کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نقصان ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالغہ عورت کی نماز، روزہ، عبادت سر ڈھانکنے کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں عبادت کے دوران سر ڈھانپنے کا حکم ہے۔ چنانچہ اگر عورت دوران عبادت سر نہ ڈھانپے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ عورت کو عبادت میں ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے علاوہ باقی سارا بدن ڈھکنا بھی ضروری ہے۔ سینہ بند ضروری نہیں۔ ایسے باریک کپڑوں میں جن سے بدن جھلکے روزہ قبول نہیں ہوتا۔ جو کپڑے ایسے باریک ہوں کہ ان کے اندر سے بدن نظر آئے ان سے روزہ قبول نہیں ہوتا، بلکہ نماز یا کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہر عبادت کے لیے دوپٹہ موٹا استعمال کرنا چاہیے اور اسے اچھی طرح لپیٹنا چاہیے کہ ایک بال بھی نظر نہ آئے۔ چہرہ، دونوں ہاتھوں کی کوہنیوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں تک، ان 3 اعضاء کے علاوہ پورا بدن ڈھکنا عورت کے لیے ضروری ہے، اور یہ روزے کی قبول ہونے کی شرط ہے۔ اس کے بغیر روزہ قبول نہیں ہوگا۔ خواتین کا یہ کہنا ہے کہ جب بندوں سے پردہ نہیں تو خدا سے کیا پردہ؟ بالکل منطق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو کپڑے پہننے کے باوجود آدمی چھپ نہیں سکتا، تو کیا پورے کپڑے اتار کر عبادت کی اجازت دے دی جائے گی؟ پھر بندوں سے پردہ نہ کرنا ایک مستقل گناہ ہے۔ جو عورت اس گناہ میں مبتلا ہو اس کے لیے یہ کیسے جائز ہو گیا کہ وہ عبادت میں بھی نہ ڈھکے؟ الغرض عورتوں کا یہ شبہ شیطان نے ان کی نمازیں اور عبادت غارت کرنے کے لیے ایجاد کیا ہے۔ نماز کے دوران سر کھل جائے اور 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار تک کھلا رہے تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر سر کھلتے ہی فوراً ڈھک لیا تو نماز ہو گئی۔ نفل نماز تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، وہ بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا ثواب ملے گا، لیکن فرض نماز بیٹھ کر نہیں ہوتی، کیونکہ قیام نماز کا رکن ہے، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے، اور اصول یہ ہے کہ نماز کا رکن فوت ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو عورتیں فرض نماز بغیر معذوری کے بیٹھ کر پڑھتی ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، جسم کا صحیح طریقے سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ شرط ہے
پہنچوں تک ہاتھ کھلے ہوں اور تمام مضائقہ نہیں، سینے پر اوڑھنی بھی ہونی چاہیے۔ سجدے میں دوپٹہ نیچے آ جائے تو نماز بھی ہو جاتی ہے۔ عورتوں کا جمع ہو کر اس طرح نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا بدترین بدعت ہے اور متعدد غلطیوں کی مجموعہ ہے، جس کی وجہ سے وہ سب گنہگار ہیں۔ اور نیل پالش اور آدھی آستین والی عورتوں کا بھی روزہ قبول نہیں ہوتا۔ فجر کی نماز تو عورت کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے اور دوسری نمازیں مسجد کی جماعت کے بعد پڑھنا افضل ہے۔ جمعے کی جماعت اور عیدین کی نماز عورتوں کے ذمہ نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ چونکہ شر و فساد سے خالی تھا، ادھر عورتوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام سیکھنے کی ضرورت تھی، اس لیے عورتوں کو مسجد میں حاضری کی اجازت تھی، اور اس میں یہ تھا کہ باپردہ جائیں، میلی کچیلی جائیں، زینت نہ لگائیں۔ اس کے باوجود عورتوں کو ترغیب دی جاتی تھی کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں سے نہ روکو اور ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، عورت کا اپنے کمرے میں نماز پڑھنا اپنے گھر کی چار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اس کا پچھلے کمرے میں نماز پڑھنا اگلے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ مسند احمد میں حضرت ام حمید سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ تم کو میرے ساتھ نماز پڑھنا محبوب ہے، مگر تمہارے اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا گھر کے احاطے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور احاطے میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت ام حمید نے ارشاد سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی اور وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے جا ملی۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے کوتاہی شروع کر دی، جن کے ساتھ ان کی مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہ امت نے ان کو ان کے مسجد جانے کو مکروہ قرار دے دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کی ہے، اگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شریعت نہیں بدلی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت کے بدلنے کا اختیار بھی نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہی۔ اس بنا پر امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہے، عورتوں کو مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا، گویا یہ چیز اپنی اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضی کی وجہ سے ممنوع ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے۔ اب اس کے یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ مطلب ہے کہ چیز جو جائز اور حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اس لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ نے رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم کی خلاصی مرحمت فرماتے ہیں، 7 جگہ بسم اللہ مت پڑھیں ورنہ انسان کافر ہو جاتا ہے۔ خبردار، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مقدس اللہ کی مقدس کتاب ہے، یہ برکت والی کتاب ہے، اس کی آیتیں مومنوں کے لیے شفا ہے، اس کے ایک ایک حرف میں 10 نیکیاں اللہ نے مقرر فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا علاج ہے۔ قرآن مقدس رحمتوں کا خزانہ ہے، لیکن اس عظیم رحمت والے خزانے سے مالا مال ہونا ہو تو پہلے سچے دل سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، پھر وہ کھولو اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرو۔ جب قرآن مقدس جیسی عظیم کتاب بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نہیں کھلتی تو دوسری جائز برکتیں بغیر بسم اللہ کے کیسے ہو سکتی ہیں؟
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ کی نسبت سوال کیا۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بڑے ناموں اور اس میں اس قدر نزدیکی ہے جیسے آنکھ کی سیاہی اور سفیدی میں۔ تفسیر ابن ابی حاتم جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری، بادل مشرق کی طرف چھٹ گئے، ہوائیں ساکن ہو گئی، سمندر ٹھہر گیا، جانوروں نے کان لگا لیے، شیاطین پر آسمان سے شعلے گرے، اور پروردگار عالم نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر فرمایا کہ جس چیز پر یہ میرا نام لیا جائے گا اس میں ضرور برکت ہوگی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہنم کے 19 داروغوں سے جو بچنا چاہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اس کے بھی 19 حروف ہیں، ہر حرف ہر فرشتے سے بچاؤ بن جائے گا۔ اسے ابن عطیہ نے بیان کیا ہے، لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے۔ ہر انسان جہاں چاہتا ہے پڑھ لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ ہر کام کرنے سے پہلے ایک دم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، تو کچھ ایسی بھی جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں نہیں پڑھنا ہے جہاں پر بسم اللہ انسان اگر پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ بسم اللہ کا پڑھنا ایسی جگہوں پر، ایسے مقامات پر جائز نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کون سے ایسے مقامات ہیں جن پر بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کن مقامات پر بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی ہم کام کو جو شروع کر رہے ہیں وہ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں تاکہ اللہ ہمارے اس کام میں برکت عطا فرما دے، اور بسم اللہ پڑھنے کے فائدے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی کام کو بسم اللہ پڑھ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے، اور یہ سنت بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مقامات پر ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اب اگر آپ کوئی بھی نیک کام شروع کر رہے ہیں، اس نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ اگر پڑھ لیں گے تو آپ کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، اور اس پر آپ کو ثواب بھی ملے گا، اور اس کی برکتیں بھی آپ لوگوں کو ملیں گی۔ اگر آپ نے کسی نیک کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا تو انشاءاللہ اس میں آپ کا نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کا حامی و مددگار اور ناصر بن جائے گا، کیونکہ آپ نے اپنے اس نیک کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا ہے کہ ہمارا کام تھا کرنا، اور بندہ کیا کرتا ہے جو اس کے بس میں ہوتا ہے۔ بندہ تو اسباب اختیار کرتا ہے، اور بندہ کر بھی کیا سکتا ہے۔ بندے کے ذمے صرف اسباب کا اختیار کرنا ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے سبب اختیار کریں گے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، باقی آپ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ اپنے کام کو کریں، باقی جو آپ کا کام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت پریشان ہوں، ہمارے اونٹ کہیں کھو گئے ہیں۔ تو آپ نے ان کو یہ بتایا کہ اللہ پر بھروسہ کرو، اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل چیز ہے۔ یہ بولو کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا، اللہ پاک کافی بہترین کارساز ہیں۔ تو کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، کیا ہم اپنے اونٹوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اگر ہماری قسمت میں ہوں گے تو ہمارے اونٹ واپس آ جائیں گے، اور مقدر میں نہیں ہوں گے تو چلے جائیں گے، ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، پہلے اپنے اونٹ کو باندھو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو، پھر اللہ کی ذات پر یقین کرو۔ یعنی ہمارے ذمے کے جو کام ہے وہ ہمارے اوپر کرنا لازم ہے۔ اسباب کا انکار کرنے والا جاہل ہوتا ہے۔ اسباب کا انسان انکار نہیں کر سکتا کہ نہیں، ہم تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں گے، اب اللہ کھلائے، کیونکہ وہ رزاق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت اختیار کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ پہلے جاؤ مزدوری پر، آپ کام کر کے آؤ، اور کام کرو، کاروبار کرو، پھر اللہ کی ذات پر چھوڑ دو کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے اور تیری رحمت کے ہم امیدوار ہیں۔ صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، آپ نے بس کما کے لے آئے۔ اس کے علاوہ آپ غور کیجئے کہ دانے کو زمین سے نکالنا کس نے، اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں،
پھر وہ آٹے کی شکل میں بنا، پھر وہ روٹی بنتی ہے۔ ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے۔ ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کے وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد ہم نے جیسے ہی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا تو اب ہمارے حلق پہ ایک فرشتہ ہے۔ وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہماری 2 نالیاں ہوتی ہیں۔ ایک نالی ہوتی ہے جو سانس کی نالی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جو جس کے ذریعے رزق جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے۔ تو یہ دونوں نالیاں بالکل برابر میں ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی سوراخ ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہی سوراخ سے پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیں، فرشتہ یہاں پر بیٹھ کر اللہ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر کہ مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بنا دوں یا موت کا سبب۔ اب اللہ اگر مرضی کرے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بنتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہیں ہے تو وہ لقمہ موت بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں، ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں یہ بیٹھا ہے، اس نوالے کو، اس لقمے کو لے جانا ہے۔ آپ نے اسباب اختیار کیے، یعنی اس کو اسباب اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ پر چھوڑ دیا۔ تو نیک کام ہم شروع کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں تو ہمیں بسم اللہ پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہو تو اس میں بسم اللہ کا پڑھنا حرام ہے، کہ اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہے۔ آپ جوا کھیلو اور جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ شراب بیچو؟ جا کر اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر کرو؟ جا کر اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالیشان منزل بنوائی اور اس پر لکھا اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا دیکھو میں نے اسے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، ہم نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنا دی اور یہ نکلا ہے، اور یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ جھوٹ بول کر کمانا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد صرف یہ ہے کہ شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، اسی لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے کہ جب تک ہم باتھ روم کے اندر داخل ہو چکے ہوں نہ اس سے قبل بسم اللہ پڑھیں، نہ باتھ روم میں جانے سے پہلے۔ ہاں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں، اور باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ پڑھیں۔ اور کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا اور پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ پڑھ دی، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دنیا میں چھوٹ دے رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط ہے کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھنا یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ اللہ اجازت دیتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے آپ کو، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے لیکن جب وہ پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے کہ آپ گناہ کرو، لیکن اللہ نے بس اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آؤ گے میرے پاس، جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن، حاکم تو اللہ کی ربوبیت سمجھیے، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنا چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے۔ جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم عمل کریں گے تو اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا رکھیے گا بہت خیال۔ اللہ حافظ۔